باغات میں جایا کرو اور ان باغات میں جا کر پھل کھایا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا آقا وہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ جواب آیا وہ جنت کے باغات مساجد ہیں۔ اونچی آواز ہے، لگتا ہے روزے کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نہیں ایمان والوں پہ کا اثر ہوتا ہے، وہ گرمی کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو گیا کام بن جائے گا۔ کہا باغات کون سے ہیں؟ فرمایا جا کر مساجد میں جب تم جاتے ہو، یہ بظاہر مساجد ہیں لیکن میرے اللہ کے باغات ہیں۔ فرمایا جب ان باغات میں جاؤ تو وہاں سے پیٹ بھر کر پھل کھایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا پھل کہاں پہ؟ جواب آیا تم کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ کیا جوڑ لگا ہے؟ تم کہہ دیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہہ دو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا میرے صحابہ دنیا کا پھل کھانے سے مسلمان کا پیٹ بھرتا ہے، اور یہ جب پھل کھایا جاتا ہے تو رب کا ترازو بھرتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ فرمایا یہی مساجد ہیں جہاں پہ سجدے کی جگہ رکھی، سجدہ یہاں پر، اس لیے فرمایا مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ۔ اللہ کا اعلان، مساجد اللہ کی، یہاں پر عبادت بھی اللہ کی ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی نے سین حرم میں کھڑے ہو کر جب دیکھا 360 بت سجے ہوئے تو پھر میدان میں اتر کے آگے فرمائے لوگوں یہ گھر ان بتوں کے لیے نہیں بنا، گھر تو اللہ نے اپنے لیے بنوایا۔ یہاں کسی کے لیے سجدہ نہیں ہوگا، کسی کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ مار بھی اسی پر کھائی۔ میرے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، جناب رسول اللہ اونچی آواز سے، اس لیے فرمایا کہ کل جب میرا امتی آئے گا تو میں اسے فوراً پہچان لوں گا۔ آقا کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا جب آئے گا تو اس کے وضو کی اور سجدے کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جب چمک رہے ہوں گے تو پہچانوں گا میرا امتی آ گیا ہے۔ وہ نبی تو وہ ہے، ہر نبی کہے نفسی نفسی، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر پیغمبر کہہ دے آج تو مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے۔ آقا کے پاس پہنچیں گے، آقا نہیں کہیں گے نفسی نفسی، بلکہ زبان پہ آئے گا امتی امتی، میری امت آ جاؤ، انتظار کر رہا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ یہاں پہ ہمارے حضرت کہا کرتے تھے ساری امتیں جمع ہو کے چلیں گی، ساری امتیں باراتی ہوں گی، دولہا آمنہ کے لال ہوں گے۔ کون؟ جناب محمد رسول اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے؟ فرمایا عرب کے گھوڑے کالے اور ان کی اگر پاؤں چمک رہے ہوں، پیشانی سفید ہو، ٹانگیں سفید ہوں، تو کیا مالک 1000 گھوڑوں میں ان کو پہچان نہیں لے گا؟ کہاں پہچان لے گا؟ فرمایا اسی طرح میں اپنی امتی کو بھی پہچان دوں گا۔ مسجد میں آنے والوں وعدہ کرو نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اونچی آواز سے ہاتھ بلند کر کے گھر میں اللہ کے وعدہ کیجئے، اللہ قبول فرمائے۔ بزرگوں نے ایک بات لکھی، سناؤں ایمان تازہ کرو۔ فرمایا 5 نمازیں رکھی ہیں اور مرنے سے لے کر جنت میں جانے تک 5 مرحلے آتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ پہلا مرحلہ موت کا ہے، دعا کرو اللہ موت کی سختیوں سے بچائے، اللہ اس
اس وقت غیب کی مدد فرما دے. وہ تو ایسا وقت ہوتا ہے کہ اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں, ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, دعا کرواتے ہیں کہ اس کی روح جلدی نکل جائے, کوئی نہیں کہتا اس کی زندگی کی دعا کیجیے. سختی ہے, اور ایمان والا اس کا جب موت کا وقت آتا ہے, رب کائنات کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں, ملک الموت آتے ہیں, حضرت اسرائیل پہنچتے ہیں, روح نکالنے کے لیے آئے. لیکن اس وقت کیا حالت, ایمان والا اس وقت اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے, اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے. فرشتے آ کر اس کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر اس وقت منادی دیتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کسی بزرگ نے کیا پیاری بات لکھی, فرمایا جب تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا, سارے ہنس رہے تھے, ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, جانشین آیا, خلف الرشید آیا, اتنی بڑی جائیداد کا وارث آیا. حق تو یہ تھا, رو نہیں رہے تھے, رونے والا منہ ہی بنا لیتے, تیرے ساتھ شریک ہو جاتے, تیری جتنی چیزیں نکلتی اتنے ان کے کہکے بلند ہوتے, لڈو